الدین الخالص. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. محترم و معزز حاضرین و سامعین، مصروفیت اور مشغولیت کے باوجود بہت سارے لوگ اس طرح کی نشستوں اور مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں. یہ بے حد فائدے کا سودا ہے، کیونکہ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، مصروفیات ہیں، کاروباری مشغولیات ہیں، اور اس کے باوجود جو لوگ دین کے کام کے لیے اپنا وقت قربان کرتے ہیں وہ یقیناً آخرت کا سودا کرتے ہیں، جو بڑا ہی فائدہ مند سودا ہے. اس دور میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ مختصر وقت میں، مختصر لفظوں میں اس کو بات سمجھ میں آ جائے اور اسے اپنا زیادہ وقت دینا نہ پڑے. اور دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے خاص طور سے لوگوں میں اب اس قدر دلچسپی نہیں رہی. اس کے باوجود بڑے سعادت مند اور خوش نصیب لوگ ہیں جو اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. اس کی بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن جو فضیلت، جو اہمیت، جو مقام، جو مرتبہ اس جگہ پر، اس مقام پر بیٹھنے کا ہے، وہ الگ ہے. وہ مرتبہ ان کو حاصل نہیں ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں. وہ فضیلت ان کو حاصل نہیں ہے، وہ خوشخبری ان کو نہیں سنائی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سنائی ہے جو اس طرح کی نشستوں میں شرکت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ کے گھروں میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں، وَيَتْلُونَ کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے سے افہام و تفہیم یعنی سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ نے یہ کہا. قرآن مجید کے معنی میں غور و فکر کرتے ہیں. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکون نازل کرتا ہے. وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. ان کو جو سکون جس کی تلاش میں وہ در در بھٹک رہے ہوتے ہیں یہاں ملتا ہے. اللہ کی رحمت ان کے اوپر یہاں نازل ہوتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے بزرگ و برگزیدہ فرشتوں کے پاس کرتا ہے. میرے کچھ بندے ہیں جو زمین پر میرا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، میری کبریائی بیان کر رہے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں سکون نازل ہوتا ہے، جہاں فرشتے بھی اہل ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں. تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے. آج جو موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں جس سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے، اس سے پہلے بھی آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں اور اس کے حوالے سے بہت کچھ سماعت فرمایا ہے. اور فتح مکہ، اس کے بارے میں ابھی تفصیل سے بتلایا گیا. اس فتح مکہ کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا فرمائی. فتح مبین، بغیر قتل و غارت گری کے، بغیر خونریزی کے. دنیا کی تاریخ میں بہت ساری جنگیں ہوئیں،
لیکن ان جنگوں میں انسانیت کا خون اور قتل عام ہوا۔ اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، غزوہ بدر سب سے پہلی جنگ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ آپ وہاں سے دیکھیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں تبوک تک، وہاں ہر جگہ آپ کو ہر جنگ میں، ہر معرکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کا عفو درگزر اور آپ کی رحم دلی اور انسانیت پر آپ کے رحم و کرم کی مثال اور نمونہ صاف صاف نظر آئے گا کہ آپ نے کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ سیرت نگاروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے، مختلف طرح سے اس پر نگاہ ڈالی ہے اور مختلف فائدے اور سبق اس سے لوگوں کو سمجھانے کی اور مختلف نصیحت پہنچانے کی کوشش کی۔ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، جو مبارک پور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور جامعہ سلفیہ بنارس میں انہوں نے تدریس کا فریضہ بھی انجام دیا ہے، انہوں نے اس سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے الرحیق المختوم، جو عالمی سیرت کے مقابلے میں پہلے مقام پر فائز تھی، پہلا نمبر اسے ملا۔ کم از کم ہر شخص کو، ہر گھر کے ذمہ دار کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس کتاب کو پڑھ کر سنانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ہم خود پڑھیں، اپنے بچوں کو ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ یہ کتاب جو انہوں نے لکھی، اس پر ان کو پورے دنیا کے اندر پہلا نمبر، پہلا مقام ملا۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آخری مرحلہ تھا، تیسرا مرحلہ آپ کی زندگی کا تھا۔ بہت سارے مرحلے، بہت ساری کوششیں آپ نے کی، لیکن یہ تیسرا مرحلہ تھا اور آخری مرحلہ تھا۔ آپ نے جو بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں کامیاب کیا۔ بدر میں کامیاب کیا، احد میں کامیاب کیا، غزوہ احزاب جس کا نام غزوہ خندق ہے اس میں بھی کامیاب کیا، اسی طرح چھوٹے موٹے جو مارکے ہوئے اس میں کامیاب کیا۔ خیبر میں بھی آپ کو کامیابی ملی، فتح مکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن ابھی بھی آپ دیکھیے کہ مکہ فتح ہو گیا، پورے عرب کے لوگوں کی نظر مکہ پر تھی، وہ مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، جو خانہ کعبہ کے محافظ ہیں، جو خانہ کعبہ کے ذمہ دار ہیں، وہی جو کریں گے ہم وہ کریں گے، اگر وہ بتوں کو توڑ دیں گے تو ہم بھی بت پرستی چھوڑ دیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا دنیا والوں نے کہ مکہ فتح ہو گیا اور مکہ کے لوگ جو مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے متولی تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، انہوں نے خود کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اسلام لے آئے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، تو پورے عرب کے اندر مشرکانہ جو ماحول تھا، بت پرستی کا جو ایک رواج تھا، وہ بے حد کمزور ہو گیا، ٹوٹ گیا، اس پر بڑی چوٹ پڑی۔ مکہ کے فتح ہو جانے سے مشرکوں کا، مشرکین مکہ کا اور بت پرستی کا ماحول ختم ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے اب دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا، اب اس کے بعد ہمارا بھی خاتمہ ہو جائے گا، جو چھوٹے چھوٹے قبائل، جو چھوٹے موٹے لوگ جنگجو قبائل بچے ہیں وہ سب بھی ختم ہو جائیں گے۔ مکہ فتح کرنے کے بعد ایک طرح سے میدان صاف ہو چکا تھا، اب دور دور تک کوئی مخالف نہیں تھا، اب کسی کو ہمت نہیں تھی کہ وہ آواز اٹھائے، کیونکہ مکہ کے ہی لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا تو اب عرب میں بچا کون۔ لیکن اس کے باوجود کچھ اڑیل قسم کے، ضدی قسم کے قبائل تھے، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم کو آخری جنگ لڑنی ہے، یہ سوچ کر لڑنی ہے کہ یا ہم رہیں گے یا اسلام اور مسلمان رہیں گے، یا تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا یا ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس طرح کا ایک قبیلہ تھا مکہ اور طائف کے بیچ میں، مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک علاقہ ہے، ایک وادی ہے حنین، دو پہاڑیوں کے بیچ میں یہ وادی ہے، حنین کی وادی۔ وہاں ایک قبیلہ تھا حوازن اور بنو ثقیف، یہ لوگ
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ آور ہوں گے. ان لوگوں نے تیاری شروع کر دی اور انہوں نے ہتھیار اور اسی طرح تیر انداز دستہ تیار کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ آور نہیں ہوئے، مکہ پر حملہ آور ہو گئے، تو ان کو بہت جھٹکا لگا کہ ہم سوچ رہے تھے ہم پر حملہ آور ہوں گے، لیکن آپ تو مکہ پر حملہ آور ہو گئے اور مکہ فتح کر لیا. تب انہوں نے اور بڑی تیاری شروع کی اور لوگوں اور قبیلوں کو اپنے اندر ملایا اور بڑے پیمانے پر جنگی تیاری شروع کی. مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 19 دن تک رہے. شوال 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے بعد آپ 19 دن تک مکہ میں رہے اور پھر وہاں سے آپ نے جب خبر ملی آپ کو کہ کچھ لوگ حنین میں تیاری کر رہے ہیں، شوال 8 ہجری میں آپ ان کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے. 8 ہجری میں آپ ان کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے اور وہ لوگ بھی اپنی تیاری زور و شور پر کر رہے تھے. یعنی مکہ فتح ہونے کے 19 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے. وہاں تیاری کا یہ عالم تھا کہ اس نے دیکھا کہ اب یا تو ہم رہیں گے یا تو مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو اس نے اپنے مردوں کو بھی جنگ میں نکالا، ان قبیلے کے لوگوں نے عورتوں اور بچوں کو بھی جنگ میں نکالا، اپنے سارے کے سارے اثاثہ اور سامان کو بھی جنگ کے لیے لے کے نکل پڑے. اپنے مویشی، جانور، بھیڑ، بکریاں، اونٹ سب کچھ لے نکلے. ان کے بڑے بزرگوں سرداروں نے سمجھایا کہ غلط کر رہے ہو. کہا کہ یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، جنگی حکمت عملی ہے. ان کا ایک نوجوان لیڈر تھا، سپہ سالار تھا، اس کا نام مالک بن عوف نصری تھا. اس نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ لوگ میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں، اپنے عورتوں کو دیکھ کر، اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ رکے رہیں گے، لڑتے رہیں گے. اس کے لیڈر نے سمجھایا، اس کے بزرگ سردار نے سمجھایا کہ یہ غلط ہے. جب موت آتی ہے تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، بھاگ جاتا ہے. نہ کوئی اپنے لڑکوں کو دیکھتا ہے، نہ کوئی اپنے سامان کو دیکھتا ہے، نہ کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، نہ بچوں کو دیکھتا ہے. کہا کہ نہیں، تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل کام نہیں کرتی، ٹھکانے نہیں ہے. اور وہ اپنے بزرگوں کی بات کو نظر انداز کر کے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گیا. میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گیا. اس کی جنگی تیاری ایسی تھی کہ وہاں پر سب سے پہلے گھوڑ سوار تھے، اس کے بعد پیدل دستہ تھا، یعنی جو سواری پر نہیں تھے وہ تھے جنگجو. اس کے بعد عورتیں تھیں، بچے تھے. اس کے بعد بھیڑ، بکریاں، اونٹ. اس کے بعد اور دیگر سامان ان کا تھا. بہت بڑے پیمانے پر ان کی تیاری تھی. تقریباً 20,000 لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لشکر روانہ ہو رہا ہے تو ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کا معائنہ کرو، کتنے لوگ ہیں، کیسی ان کی تیاری ہے. عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بھیس بدل کر انہی میں شامل ہو گئے. 1-2 دن ان کے ساتھ رہے اور ان کے حالات کا بغور معائنہ کیا. پھر آ کر پوری صورتحال بتلائی کہ ایسی ایسی ان کی تیاری ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنی ان کے پاس جنگی تیاری ہے، اتنے ہتھیار ہیں، عورتیں ہیں، جانور ہے، بڑی لمبی تیاری کر کے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کی. جہاں تک ہو سکتا تھا آپ نے تیاری کی، مسلمانوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور آپ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو پڑے، نکل پڑے. آپ کی جو تیاری تھی کہ آپ جب مدینہ سے جب روانہ ہوئے تھے مکہ کے لیے تو اس وقت 10,000 مسلمان تھے، 10,000 لوگوں کا لشکر تھا. لیکن جب آپ مکہ فتح کر چکے تھے، مکہ کو آپ نے کامیابی کے ساتھ فتح کر لیا، تو وہاں سے بھی 2,000 لوگ شامل ہو گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں ابھی اسلام پختہ نہیں تھا، لیکن اسلام نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی. ان کو طلقہ کہا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے وہ لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، آزاد کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، تو چلو ہم ان کے ساتھ جنگ میں چلتے ہیں. وہ لوگ بھی شامل ہو گئے. تو اس طرح 12,000 لوگ روانہ ہوئے. 12,000 لوگوں کا لشکر تھا. 12,000 لوگوں کی یہ جمعیت روانہ ہوئی.
لیکن اب تک کی آپ سیرت کی اور اسلامی تاریخ کی جو جنگی تعداد دیکھیں گے، 12,000 کبھی بھی اسلامی لشکر نہیں پہنچا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑی تعداد یہ تھی 12,000۔ اب یہ تعداد ایک مسئلہ بن گئی، یہ نمبر ایک مسئلہ بن گیا کہ ہماری تعداد جب 313 تھی تب بھی ہم کامیاب ہو گئے، جب ہم کم تھے تب بھی کامیاب ہو گئے، آج تو ہم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آج تو ہم 12,000 ہیں۔ یہ چیز ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی۔ جب یہ تعداد، یہ کثرت، یہ طاقت آدمی کو اس کے اوپر بھروسہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ راستہ بھٹک جاتا ہے۔ اس چیز نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا کہ آج ہمارے پاس وسائل ہیں، طاقت ہے، سورسز ہیں، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے۔ جب 313 تھے، بے بس تھے، نہتے تھے، کمزور تھے، تب ہم کامیاب ہو گئے، آج ہم کیسے ناکام ہو سکتے ہیں؟ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار، بری لگی، اچھی نہیں لگی۔ اور یہ ناگواری ایسی ناگواری تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا اظہار کیا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کی ہے، بہت سے مقابلوں میں تمہاری مدد کی ہے، اور ہر موقع پر اللہ نے تمہارا، مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میدان بدر میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، بے بس تھے، نہتے تھے، ناتما تھے۔ اس دن بھی اللہ نے ہی تمہاری مدد کی۔ جب بھی تمہاری مدد کی اللہ نے کی، تمہارے کام، تمہارے طاقت تمہارے کام نہیں آئی، تمہاری کثرت تمہارے کام نہیں آئی، تمہارے کام جو چیز آئی وہ اللہ کی مدد، اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ۔ کبھی یہ طاقت تمہارے کام نہ آ سکتی تھی اور نہ آئے گی اور نہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن بھی کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بہت سے موقعوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن خاص طور سے، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت نے کہ ہم بہت زیادہ ہیں، 12,000 ہیں، تم کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن کوئی طاقت، کوئی کثرت تمہارے کام آئی نہیں، کام آئی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اتنی بڑی 12,000 کی جمعیت اور 12,000 کی تعداد، 12,000 کا لشکر، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کیا ہوا؟ اتنی کشادہ زمین، اتنی فراخ زمین بھی تمہارے لیے تنگ پڑ گئی، کم پڑ گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اس وقت بھی تمہاری مدد کس نے کی؟ اللہ نے تمہارے اوپر سکون نازل کیا، اپنے رسول پر سکون نازل کیا، اپنے رسول کو اطمینان بخشا، سکون، تسلی کس کی طرف سے نازل ہوئی؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گھبراؤ مت، اللہ کی مدد آئے گی۔ وعلی المؤمنین، اہل ایمان پر سکینت اللہ نے نازل کی۔ وانزل جنودا لم تروها، اور ایسا لشکر بھیجا، ایسا لشکر بھیجا، ایسا دستہ بھیجا جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ تم میں سے اکثر لوگوں نے اسے نہیں دیکھا، بعض لوگوں نے دیکھا کہ ایسا لشکر ہے، ان لوگوں نے محسوس کیا، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ غیبی مدد ہے، یعنی اکثر لوگوں نے نہیں دیکھا۔ وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے کافروں کو بڑی سخت سزا دی۔ وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی یہی سزا ہے، یہی بدلہ ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ انسان کو، اور خاص طور سے مسلمان کو، کبھی بھی اپنی طاقت پر، اپنی کثرت پر، دنیاوی وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آج ہم بے بس ہیں، لیکن اگر ایمان کی طاقت ہے تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور اگر سب کچھ آ جائے، ایمان نہ ہو تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان اور یقین اور بھروسہ، یہی ہر دور میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ کبھی بھی کامیابی اسلامی تاریخ میں کبھی بھی مسلمانوں کو طاقت، قوت کی وجہ سے نہیں، ایمان کی وجہ سے ملی، دولت کی وجہ سے کامیابی نہیں ملی۔ صحابہ کرام سے زیادہ تنگ دست کوئی جماعت نہیں تھی دنیا میں، روئے زمین پر سب سے تنگ دست، سب سے پریشان حال جماعت صحابہ کرام کی جماعت، مالی اعتبار سے سب سے تنگ تھے، پریشان تھے، لیکن سب سے مضبوط جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار محسوس ہوئی کہ آج تمہیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، آج کثرت پر بھروسہ ہے،
یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حنین کی وادی میں پہنچے، عشاء کا وقت ہو چکا تھا، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ کیا حال ہے، کیا منظر ہے۔ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر انہوں نے دیکھا کہ بڑا لمبا لشکر ہے، سوار ہیں، پھر پیدل لوگ ہیں، پھر عورتیں اور بچے ہیں، جانور و مویشی، بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہے، ساری چیز دیکھ کر مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ نے سنا، پھر مسکرا کر آپ نے کہا تلک غنیمت المسلمین غدا انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو کل یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل جائیں گی، کل یہ چیزیں مال غنیمت میں مل جائیں گی۔ یہ بات آپ نے کیسے کہی؟ اللہ پر کامل یقین، بھروسہ، ایمان اور اللہ پر توکل کہ اللہ کی مدد لازماً آئے گی اللہ کی مدد، اور یہ چیزیں مسلمانوں کو مل جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد سونے کا وقت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسلمان سونے کی تیاری کرنے لگے، تو آپ نے کہا من یحرسنا اللیلہ، رات ہماری پہرے داری کون کرے گا، ہماری نگرانی کون کرے گا؟ جب ہم سوئیں گے، نیند میں ہوں گے، تب ہم کو دشمن کے حملوں سے محفوظ کون رکھے گا؟ یہ بڑی بات ہے۔ اتنی بڑی جماعت، ان میں سے بہت سے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے والے تھے، اپنی جان قربان کر دینے والے تھے، اور آج آپ دیکھیے کہ جس چیز میں دنیاوی فائدہ ہوتا ہے لوگ آگے بڑھتے ہیں، لیکن جو دین کا کام ہوتا ہے اس میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اس وقت جب آپ نے کہا کہ کون ہماری پہرے داری کرے گا، انس بن ابو مرثد الغنوی، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، انس بن ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، انا یا رسول اللہ، میں حفاظت کروں گا، میں پہرے داری کروں گا، سب کی، مسلمانوں کی پوری جماعت کی نگرانی میں کروں گا، اکیلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بڑی ذمہ داری کا کام ہے، ذمہ داریاں لوگ لے لیتے ہیں، لیکن ذمہ داری کا حق ادا کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب ذمہ داری لے لیا، اب جواب دہی بھی ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ دیکھو تم سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تم سو جاؤ اور ہمیں دھوکہ نہ ہو جائے، ہمارے لوگوں کا قتل نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جاگتا رہوں گا، پوری رات جاگتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا صبح کے وقت کہ تم اپنے گھوڑے سے اترے تو نہیں؟ کہا نہیں، بلا ضرورت میں اپنے گھوڑے سے اترا نہیں، پوری رات گھوڑے پر مسلمانوں کی پہرے داری کرتا رہا اور ان کی نگرانی کرتا رہا، ان کے حفاظت میں لگا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، ان کی تعریف کی اور کہا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں سے، صحابہ کرام میں سے، اتنی بڑی جماعت میں سے ایک آدمی، ایک صحابی کھڑے ہو کر پورے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ آج اگر قوم کے اندر ایک آدمی اپنے قوم کی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خدمت کا جذبہ رکھتا ہو، اگر وہ کھڑا ہو جائے کہ قوم کی ذمہ داری، قوم کی خدمت میں کروں گا، اور اخلاص کے ساتھ، تو قوم بھی اس کا ساتھ دے گی، پوری قوم اس کا ساتھ دے گی، پوری قوم اس کی مدد کرے گی، اور وہ قوم کے لوگوں کا اخلاص کے ساتھ کام کرے گا، اور قوم کے لوگ اس کی مدد کریں گے، قوم کی وہ مدد کرے گا۔ لیکن یہاں اخلاص کی ضرورت ہے۔ انس بن ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پہرے داری کی، ان کی حفاظت کی، ان کی نگرانی کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب حنین کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں ایک درخت ملا، اس درخت کا نام ہے ذات انوات۔ اس درخت پر مشرکین اپنا اسلحہ لٹکا دیتے تھے تبرک کے لیے کہ یہاں پر اسلحہ لٹکا دیں گے تو پھر اس اسلحہ کے ساتھ جنگ لڑیں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے، کبھی ہاریں گے نہیں۔ یعنی ان کی نیت کیا تھی کہ یہ درخت جو ہے، اس درخت سے ہمیں برکت حاصل ہوگی، اس درخت سے ہمیں طاقت حاصل ہوگی۔ بہت سے لوگ جب اس درخت کے پاس سے گزرے تو ابھی بہت سے لوگ وہ تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی اسلام میں قدم رکھا تھا، اسلام میں ان کا داخلہ نیا نیا تھا، ایمان مضبوط نہیں ہوا تھا۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی درخت بنا دیجیے جیسا ان کے لیے. تو آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو ویسے ہی بات ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجیے جیسے ان کے لیے معبود ہے. یہ کوئی بنانے کی چیز ہے؟ ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجیے جیسے ان کے لیے بت ہے. والذی نفسی بیدہ لتتبعن سنن من کان قبلکم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے قدم میں قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرو گے، یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے. تمہیں جو اپنا طریقہ ہے اس طریقے پر چلنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں کوئی داخل ہوا تو اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا. آپ نے اس کو جلدی زناکاری سے یا شراب نوشی سے، برائی سے منع نہیں کیا، بلکہ دھیرے دھیرے وہ آدمی خود ہی رک گیا. لیکن آپ نے شرک کے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. جب اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ لوگ نئے نئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دوسری برائی کی بات ہوتی تو چھوڑ سکتے تھے، چھوٹ دے سکتے تھے کہ چلو ابھی نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، چھوڑ دو، دھیرے دھیرے اس کے اندر سدھار آ جائے گا، چوری چھوڑ دے گا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، شراب چھوڑ دے گا، جوا چھوڑ دے گا، زناکاری و بدکاری چھوڑ دے گا. لیکن شرک کی بات پر آپ نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. نہیں، آج ابھی اسی وقت آپ نے ان کو کہا کہ یہ شرک ہے کہ جس طرح وہ درخت پر اپنی تلوار لٹکاتے ہیں اور درخت سے یہ امید لگاتے ہیں کہ تلوار اگر ہم میدان جنگ میں لے کر جائیں گے تو پھر شکست نہیں کھائیں گے، درخت سے برکت چاہتے ہیں، یہ شرک ہے. اور شرک کے بارے میں آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی ڈھلنگی نہیں، کوئی سستی نہیں. آپ نے فوری طور پر ان کو سخت تنبیہ کی اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں. معبود تو ایک ہے، لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی معبود بنایا جاتا ہے؟ معبود تو سب کو بناتا ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے. اور کہا کہ یہ چیز تمہارے اندر پائی جائے گی کہ تم یہود و نصارہ کے طریقے اور ان کے نقش قدم پر چلو گے. تو اس جنگ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور دشمنان اسلام آمنے سامنے ہوئے، بڑا سخت خونریز معرکہ ہوا. جب حنین کی وادی میں صحابہ کرام صبح سویرے داخل ہوئے، ہر طرف سے تیر کی بارش ہوئی، تیروں کی بوچھار ہو گئی. پہلے مرحلے میں تو مسلمان غالب رہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا. ایک آدمی نے پوچھا کہ افررتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، کیا آپ بھی حنین کے دن، جس دن غزوہ حنین ہوا، بھاگ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر؟ تو انہوں نے کہا کہ بھگدڑ مچ گئی تھی، بہت سے لوگ بھاگ گئے تھے، نام کسی کا نہیں لیا. ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفر، ہاں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، جمے رہے، ثابت قدم رہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جاتے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا. آپ جمے رہے، ثابت قدم رہے. کانت حوازن رماتن، حوازن کے لوگ بڑے بھیانک تیر انداز تھے. انا لما حملنا علیہم، صبح سویرے جب ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، صبح جب ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا، انکشفوا، پیٹ پھیر کر سب بھاگ گئے. ہم نے سمجھا کہ وہ بھاگ گئے، شکست کھا گئے، ہار گئے، لیکن وہ ان کی جنگی چال تھی، وہ بھاگے نہیں تھے، وہ پیچھے گئے تھے، پھر واپس پلٹ کر آئے. اکببنا علی الغنائم، جب وہ بھاگے تو ہم نے سوچا کہ وہ ہار گئے، ہم مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے، سامان سمیٹنے لگے، مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے. استقبلنا بالسہام، پھر ہمارا ہر طرف سے ہمارے اوپر تلواروں کی اور تیروں کی بارش ہو گئی، تیر کی بارش ہو گئی. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ 4-4 ہزار تیر ایک ساتھ آتا تھا، ایک بار میں 4-4 ہزار تیر آتا تھا، تیر کی بارش ہو گئی. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، کہ میں نے دیکھا اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید کھچر پر تھے. ایک کھچر تھا، اس پر سفید رنگ کا آپ بیٹھے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے، اور
اس وقت ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، بھگدڑ مچ گئی تھی، لوگوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے. وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ آخِذٌ بِزِمَامِهَا، لیکن ابو سفیان بن حارث جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے. خچر پر بیٹھ کر جنگ لڑنا یہ بہت مشکل کام ہے. جو لوگ اس سلسلے میں معلومات رکھتے ہیں، میدان جنگ کے اندر گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ لڑی جاتی ہے. گھوڑا تیزی سے آگے جاتا ہے، تیزی سے پیچھے آتا ہے. خچر پر بیٹھ کر جنگ لڑنا مطلب ہے کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا. خچر نہ تیزی سے بھاگ سکتا ہے، نہ تیزی سے پلٹ سکتا ہے. اس کے باوجود آپ اتنی بے خوفی سے خچر پر بیٹھ کر ڈٹے رہے، جمے رہے، ان کا مقابلہ اکیلے کرتے رہے. اور ابو سفیان بن حارث آپ کی لگام پکڑے ہوئے تھے کہ آپ آگے نہ چلے جائیں. آپ ان کی طرف بھاگ رہے تھے. ابو سفیان بن حارث آخذ بزمامها، ان کی لگام پکڑے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ چلے جائیں. وَيَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، آپ کہہ رہے تھے کہ میں نبی ہوں اللہ کا، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا لڑکا ہوں، میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوں. یہ بات آپ بار بار کہہ رہے تھے، پکار رہے تھے کہ میں نبی ہوں، مجھے پہچان لو. انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، یعنی مجھے دیکھ لو. حملہ آوروں کی طرف اپنا نام لے کر اپنی پہچان ظاہر کر رہے تھے. جب لوگ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے کہ میں نبی ہوں، دیکھ لو، میری جنگ تم سے ہے، تمہاری جنگ مجھ سے ہے. انا النبی لا کذب، میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. جنگ کس لیے تھی؟ اسلام کے لیے، توحید کے لیے. نبی سے جنگ تھی. نبی سامنے کھڑا ہے، کہہ رہا ہے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں. حملہ کس پر کرنا ہے؟ مجھ پر کرنا ہے، کرو. اللہ پر اتنا کامل یقین اور بھروسہ ایک نبی کو ہو سکتا ہے. ایک نبی کی ذات کو اللہ پر جو یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ بھروسہ پوری امت کے بھروسے سے زیادہ ہوتا ہے. وہ ایمان جو نبی کو ہوتا ہے، نبی کے پاس جو ایمانی طاقت ہوتی ہے، وہ پوری امت کے ایمان سے زیادہ ہوتی ہے. بڑی طاقت ہوتی ہے. پوری امت کے ایمان کو ملا کر وہ ایمان نہیں پیدا ہو سکتا، وہ بھروسہ اللہ پر پیدا نہیں ہو سکتا جو ایک نبی کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، لازماً اللہ کی مدد آئے گی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بڑی بلند تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہ پکارو لوگوں کو جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت لی ہے، بیعت رضوان والوں کو پکارو، درخت والوں کو پکارو کہ آؤ، کہاں چلے گئے. جس طرح مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے تھے، اسی طرح واپس فوج در فوج آئے. اور ایسی تیر اندازی ہوئی، ایسا حملہ ہوا کہ دشمن کو ناکوں چنے چبانا پڑ گیا. ایک موقع تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا، ہر طرف سے گھیر لیا. آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اسے اللہ کا نام لے کر پھینکا. دشمن کا کوئی بھی ایسا آدمی نہیں بچا جس کی آنکھ میں وہ مٹی گھس نہ گئی ہو. اور آپ نے کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، چہرے بگڑ جائیں، بد شکل ہو جائیں. اس وقت کوئی بھی آدمی ایسا نہیں بچا. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی غیبی مدد آئی کہ وہ مٹی، وہ کنکر ہر دشمن کے آنکھ میں پہنچ گئی. دشمن کا کوئی آدمی نہیں بچا اور پیٹ پھیر کر وہ سب بھاگنے لگے. آپ نے کہا ان ہزموا رب الکعبہ، ان ہزموا رب محمد، کعبہ کے رب کی قسم وہ لوگ شکست کھا گئے. محمد کے رب کی قسم اب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اب نہیں آئیں گے. وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، نکل گئے. مال و منال، دولت، بیوی، بچے، گھوڑے، اونٹ، مویشی، جانور، سب کچھ چھوڑ کر وہ بھاگ گئے. اور ان کے سردار نے کہا تھا دیکھو تم بھاگ جاؤ گے، تم اپنے بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دو گے. تو مانا نہیں تھا. مالک بن عوف جو تھا نوجوان لیڈر، وہ مانا نہیں. اس بزرگ اپنے سردار کی بات اس نے نہیں مانی اور وہی ہوا، سب بھاگ گئے. بڑے پیمانے پر مال غنیمت حاصل ہوا، بہت بڑے پیمانے پر مال غنیمت حاصل ہوا. کہتے ہیں کہ 6000 صرف قیدی تھے، عورتیں، بچے اور قیدی ملا کر 6000. بے شمار اونٹ تھے اور کئی ہزار کلو سونا اور چاندی. بڑی مقدار پر بھیڑ، بکریاں. اتنے بڑے پیمانے پر کبھی مال غنیمت حاصل نہیں ہوا تھا. سب کچھ آپ نے بھیج دیا جیرانہ کی طرف. جو لوگ وہاں جا چکے ہیں، عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، وہ جانتے ہیں جیرانہ بھی لے جایا جاتا ہے. جیرانہ کی طرف آپ نے مال غنیمت روانہ کر دیا. وہاں سے جو لوگ بھاگے تھے وہ طائف گئے، کیونکہ مکہ اور طائف کے بیچ میں یہ حنین کی جگہ تھی. اور یہاں سے بھاگ کر وہ طائف میں قلعہ میں جا کر اپنی
جان بچا کر چھپ گئے. آپ نے ان کا پیچھا کیا، طائف گئے. طائف میں بڑے لمبے عرصے تک آپ نے قلعہ کو گھیرا، محاصرہ کیا، لیکن وہ باہر نہیں نکلے، اور ان میں کے اکثر انہیں ہتھیار ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے اندر کوئی طاقت، کوئی دم، کوئی مقابلہ اور کوئی مخالفت کی ہمت اب باقی نہیں رہی، اب یہ ختم ہو گئے، ان کی جماعت ختم ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ اب طائف میں آپ آئے ہیں، ایک وقت تھا آپ طائف میں آئے تھے جب آپ پر ظلم کیا گیا تھا، آپ کو پتھر سے مار مار کر لہولہان کر دیا گیا تھا، طائف کے بچوں نے آپ کو گلیوں میں دوڑایا تھا، آپ کے جوتیوں میں خون جم گیا تھا. آج آپ طائف میں آئے ہیں فاتح کی حیثیت سے، آج آپ کی طائف میں حکومت ہے، آج طائف میں لوگ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو گھیرے ہوئے ہیں، آج ان کے لیے بد دعا کر دیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اللہم اہدی ثقیفا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے. آپ کے زبان سے دعا نکلی، آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ نے کہا اللہ ثقیف کو ہدایت دے. ثقیف یہ وہ قبیلہ تھا جو طائف کا قبیلہ تھا. بنو ثقیف کے لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے آپ نے دعا کی کہ اللہ ثقیف کو ہدایت دے. 1 سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ بھی ایمان لے آئے. وہاں سے طائف سے آپ جعرانہ کی طرف روانہ ہوئے. جعرانہ میں آپ نے جا کر انتظار کیا کہ لوگ یہ بہت سارا مال چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مال میں لے لوں، تقسیم کر دوں، انتظار میں تھے کہ لوگ آئیں، توبہ کر لیں، اسلام لے آئیں، اپنا مال لے جائیں، اپنے سامان کو، اپنے بیوی بچوں کو لے جائیں، لیکن کوئی نہیں آیا. آپ نے انتظار کرنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر دیا. مال غنیمت تقسیم کر کے وہاں سے آپ نے عمرہ کا احرام باندھا اور پھر عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے. جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو جعرانہ سے بھی لے جائے کر عمرہ کا احرام بندھوایا جاتا ہے، اور پھر وہ جعرانہ سے بھی عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، دوسرا عمرہ جعرانہ سے کرتے ہیں. تو وہاں سے آپ نے جعرانہ سے اس موقع پر آپ نے عمرہ کا احرام باندھا شوال 8 ہجری میں. اس کے بعد آپ پھر عمرہ کر کے مدینہ میں 24 ذی القعدہ 8 ہجری میں واپس ہو گئے. تو جو مال غنیمت آپ نے تقسیم کیا، بہت بڑے پیمانے پر مال غنیمت تھا، اتنے بڑے پیمانے پر کبھی بھی مال حاصل نہیں ہوا. لیکن وہ مال آپ نے تقسیم کس میں کیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لما افاء اللہ علی رسول یوم حنین، حنین کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت بے حساب ملا، بے حساب مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین کے دن، قسم فی الناس فی المؤلفۃ قلوبہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جن کو آپ اسلام کی طرف کھینچنا چاہتے تھے. اسلام ان کے دلوں میں داخل ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال و زر کے ذریعے ان کی مدد کرنا چاہتے تھے کہ ابھی یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مال کے ذریعے ان کی مدد کی جائے تاکہ یہ کسی چیز کے محتاج نہ رہیں، ان کی نظر ادھر ادھر نہ جائے. اب اسلام میں آ گئے ہیں، ان کو مال سے مضبوط کر دیا جائے تاکہ پھر یہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوں، صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کسی کے آگے مال کے لیے ہاتھ نہ پھیلائیں. بڑا مال آپ نے ان کو دیا. ابو سفیان کو 100 اونٹ دیا، اس کے بچے کو اور پھر ان کے بھائی کو 100 اونٹ دیا. بے شمار اونٹ آپ نے ایک ایک گھرانے میں دیا. تو آپ نے ان لوگوں کو مال تقسیم کیا جو ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، جو ایک زمانے سے مسلمان ہوئے گئے، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اپنا جان دیا، اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان و مال اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، ان کو بہت معمولی حصہ ملا. قسم فی الناس فی المؤلفۃ قلوبہم ولم یعط الانصار شیئا، جنہوں نے اسلام کی مدد کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں پناہ دی، انصار مدینہ کو کچھ نہیں دیا. فکأنہم وجدوا، تو گویا کہ ان کے اندر کچھ ناراضگی ہوئی، اذ لم یصبہم ما اصاب الناس، کہ لوگوں کو اتنا سب کچھ ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا. اتنا مال آیا اور ہم نے اتنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا، لیکن آج جب مال آیا تو ان کو ملا، جو ہمارے دشمن تھے آج اسلام لائے ان کو مل گیا. آج اسلام کی طرف بڑھے ہیں، ابھی اسلام کی طرف بڑھے ہیں، قدم بڑھایا ہے، ان کو اتنا مال مل گیا. لیکن وہ ابھی سمجھ نہیں سکے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا ہے. آپ چاہتے کیا ہیں کہ ان کو اسلام میں داخل ہونے کی طرف اور قریب کیا جائے، اور نزدیک کیا جائے. مال سے ان کی مدد کر کے ان کو اور خوش کرنا چاہتے تھے کہ اسلام کے لیے ان کے دل میں جگہ بن جائے.
فخطبہم، تو آپ نے انصار کو جمع کیا، انصار کو بلایا۔ اس جنگ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ آپ نے انصار کو بلا کر بٹھایا۔ غزوہ حنین کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ آپ نے انصار کو بلا کر بٹھا کر کیا نصیحت کی، کیا سبق سنایا ان کو، کیا عبرت ناک نصیحت آپ نے ان کو کیا۔ معاشر الانصاری، اے انصاریوں کی جماعت، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا میں نے جب تم کو گمراہ پایا، جب میں تم سے ملا، جب تم مجھ سے ملے تو تم گمراہ نہیں تھے؟ فہداکم اللہ بی، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ حق تم کیسے پا سکتے تھے؟ میرے بغیر تم حق تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو حق تک پہنچایا۔ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ، تم جدا جدا تھے، بٹے ہوئے تھے، لڑائی کرتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ انصاریوں میں، مدینہ کے لوگوں میں 100 سال پرانی باتوں پر جنگ ہوتی تھی۔ اوس و خزرج 2 قبیلہ تھا انصار کا، ان میں پرانی باتوں پر 100 سال تک جنگ چلتی تھی۔ تم بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دل میں محبت ڈال دی، ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ڈال دی۔ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، محتاج تھے، تنگ دست تھے، پریشان تھے، مدینہ میں کوئی کاروبار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں مال و دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحال بنا دیا، میرے برکت سے، میرے آنے سے تم خوشحال ہو گئے، مالدار ہو گئے۔ کلما قال شیئا قال اللہ ورسولہ امن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے تھے تو ہر بات پر وہ انصار یہی کہتے تھے، اللہ ورسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے۔ آپ نے کہا کہ ما یمنعکم ان تجیبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم بھی کہو، تم بھی کچھ کہنا چاہتے ہو تو آج کہہ دو، اپنے دل کی بھڑاس نکال دو۔ کلما قال شیئا قالوا اللہ ورسولہ امن، لیکن ہر بات پر وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بہت احسان ہے، بہت احسان ہے۔ قال لو شئتم قلتم جئتنا کذا وکذا، کہا کہ اگر کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو کہ آپ بھی تو ہمارے پاس آئے تھے بے بس، ہم نے آپ کو پناہ دی مدینہ میں، آپ بھی تو آئے تھے لاچار اپنا وطن چھوڑ کر، ہم نے آپ کو مدینہ میں پناہ دی، اگر کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو کہ آپ کی بھی جان خطرے میں تھی، ہم نے آپ کی جان بچائی مدینے میں، اگر کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو۔ اترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي الى رحالكم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ مال لے کے جائیں، اونٹ لے کے جائیں، بھیڑ بکریاں لے کر جائیں، دولت لے کر جائیں اپنے اپنے گھروں میں، دنیا لے کر جائیں اپنے اپنے گھروں میں، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ رِحَالِكُمْ، اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ، لوگ دنیا لے کر جائیں، تم آخرت لے کر جاؤ، تمہیں یہ پسند نہیں ہے، تم اس پر راضی نہیں ہو، کیونکہ لوگوں کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ مکہ فتح ہو گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راجدھانی دارالخلافہ، دارالسلطنت، پائے تخت مکہ کو بنا لیں گے، مکہ سے آپ ہجرت کر کے آئے تھے، اب مکہ فتح ہو گیا، آپ واپس مکہ چلے جائیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، یہ مال و دولت مکہ والوں کو میں تمہارے ساتھ، میں تمہارے حوالے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ، لوگ مال و دولت لے جائیں گے، تم اپنے نبی کو لے جانا اپنے ساتھ اپنے گھروں کی طرف۔ لولا الہجرۃ لکنتم امرأ من الانصار، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوں، میں بھی انصاریوں میں سے اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو گننا پسند کرتا کہ میرا شمار بھی انصاریوں میں ہوتا، میں یہ چاہتا تھا، مجھے پسند تھا، انصار کا وہ مقام و مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک کہ میں بھی اپنے آپ کو انصار میں گنواتا، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی، ہجرت کر کے میں مکہ سے مدینہ نہ آتا تو میں بھی خود کو اپنے آپ میں انصار میں شمار کرتا۔ لو سلک الناس وادیا وشعبا لسلکت وادی الانصار وشعبها، لوگ جہاں چاہیں جائیں، جس جگہ جانا چاہیں جائیں، لیکن میں تو وہیں جاؤں گا جہاں انصار جائیں گے۔ لسلکت وادی الانصار وشعبها، میں تو اسی وادی میں چلوں گا جس وادی میں انصار چلیں گے، یعنی کہ میں مدینہ ہی میں رہوں گا، گھبراؤ نہیں، میں مکہ نہیں جاؤں گا۔ آپ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں اب مدینے آ گیا ہوں تو آخری سانس تک مدینے میں ہی رہوں گا۔ لو سلک الناس وادیا وشعبا لسلکت وادی الانصار وشعبها، لوگ جس جگہ جانا چاہیں جائیں، میں تو انصار جہاں جائیں گے وہیں جاؤں گا، انصار جہاں رہیں گے وہیں رہوں گا آخری دم تک، آخری سانس تک۔ الانصار شعار والناس دثار،
انصار اندرونی کپڑے کی طرح ہیں، میرے اندر ہیں، والناس دثار، اور دوسرے لوگ اوپری کپڑے کی طرح ہیں۔ اوپری کپڑا تو اوپر ہوتا ہے، اندرونی کپڑا تو بدن سے سٹا ہوتا ہے، بدن سے ملا ہوتا ہے۔ تم مجھ سے ملے ہوئے ہو، میرے نزدیک ہو، مجھ سے جڑے ہوئے ہو، الگ نہیں ہو سکتے، اور لوگ تو اوپری کپڑے کی طرح ہیں۔ الانصار شعار، انصار استر کی طرح ہیں، والناس دثار، لوگ اوپری کپڑے کی طرح ہیں۔ انکم ستلقون بعدی اسرۃ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تمہیں آج لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہوئی ہے، آج تمہارے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ان کو مال ملا، دولت ملا، جانور ملے، چوپائے ملے، دولت ملی، سب کچھ ملا، لیکن تمہیں تو اللہ کا نبی ملا، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی ہے۔ انکم ستلقون بعدی اسرۃ، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارا حق مارا جائے، تمہارے ساتھ ناانصافی ہو سکتا ہے۔ آج میں نے تو ناانصافی نہیں کی ہے کہ ان کو مال و زر دیا، لیکن تم کو اللہ کا نبی میں نے دے دیا، اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، میرے بعد تمہارے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے۔ فاصبروا، لیکن صبر سے کام لینا، خلفشار مت کرنا، فتنہ مت مچانا، تمہارا حق مار لیا جائے گا تو فتنہ مت مچانا، فتنے سے بچنا، فتنے سے، مصیبت سے بچنا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ فتنہ مت مچانا، صبر سے کام لینا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر تمہاری ملاقات ہوگی۔ انصار سے آپ نے صبر کی تلقین کی، صبر کی نصیحت کی کہ میرے بعد جب تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی تو صبر سے کام لینا، یہاں تک کہ میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ تو اس جنگ کا سب سے بڑا سبق وہی سبق ہے جو آپ نے انصاریوں کو دیا، انصار مدینہ کو آپ نے جو سبق اور درس دیا کہ اس دنیا کے اندر تمہارے ساتھ جو ذاتی ناانصافی ہوگی، حق تلفی ہوگی، اس پر صبر سے کام لینا، اس پر واویلا مت مچانا، فتنہ مت مچانا، اللہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ انصاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عظیم دے گا، بہترین صلہ دے گا۔ تو غزوہ حنین کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں اور بڑی تفصیل ہے، اور اس مختصر سی نشست میں اس کا موقع نہیں ہے کہ اس پر روشنی ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس جنگ سے جو عبرت اور نصیحت اور جو سبق مل رہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے اندر صبر، شکیب اور اسی طرح ایک پختہ یقین، کامل یقین، اللہ پر توکل اور بھروسہ پیدا فرما دے، جب تک اس دنیا پر میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔